اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظیم۔ پہلے سے ہی غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس غزوے میں مشرکین بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں ان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے تھے۔ جو بچ گئے تھے ان کو بھاگنے کا راستہ ہی نہ ملا، تو ان کو بڑا صدمہ تھا کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ تھے، ہمارے پاس مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا، اسلحہ بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں تھا، ضروریات زندگی بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں تھیں، تھوڑے سے آدمیوں نے 8 تلواروں کے ساتھ ہمیں کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اس وجہ سے ان کے جذبات کافی بھڑکے ہوئے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ ہجرت کے تیسرے سال 3000 کا مسلح لشکر لے کر چلے، اور اس چلنے کو انہوں نے خفیہ رکھا کہ ارادہ یہ تھا ان کا کہ اچانک جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ خفیہ طور پر یہودی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہودیوں کی طاقت بھی کافی تھی۔ اب جب وہ مدینہ طیبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ آنذا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کا حکم دیا کہ چلو جنگ کے لیے نکلو، میدان جنگ میں پہنچو۔ جب مسلمان چلنے لگے تو منافقوں نے ان کی ہمت پست کرنے کے لیے بڑا پروپیگنڈا کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کے پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہ لیا اور چل پڑے۔ اب بادل نخواستہ منافقین کو بھی ساتھ جانا پڑا، لیکن خفیہ طور پر منافقین نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے وہاں سے۔ تو منافقین کو ملا کر یہ کل تقریباً 1000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، یہ احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس 1000 کے لشکر میں 300 منافق تھے۔ اب منافق کہنے لگے کہ ہم نے تو ہر حال میں واپس جانا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے اور واپس ہم گھر بھی چلے جائیں۔ تو اس بہانے کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے کوئی لڑائی تو ضرور تمہارا اتباع کرتے۔ اب چونکہ مشرکین ابھی پہنچے نہیں تھے، اس لیے کہنے لگے کہ یہاں تو لڑائی کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، کوئی سامان ہی نہیں ہے لڑائی کا، پتھروں سے لڑنا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی ہے، ایک طرف تھوڑے سے آدمی اور ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہے، یہ تو خالص موت ہے۔ لڑائی تو یہ ہوتی ہے کہ دشمن 1 گنا زیادہ ہو یا 2 گنا زیادہ ہو، یہ تو پوری مخلوق خدا کی چل کے آئی ہے، تو ان کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ بہانہ بنا کر مشرکین مکہ منافقین جو تھے مدینہ کے، وہ واپس چل دیے۔ اب ہر دور میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ شریر قسم کے لوگ جو ہے وہ سادے لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب یہ لوگ بہانہ بنا کر چلے تو کچھ مخلص لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے، جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ والے کہنے لگے کہ یہ واپس جا رہے ہیں لہٰذا ہم بھی واپس جائیں۔
پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، حضرت بکر صدیق واپس جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق واپس جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں جا رہے۔ تو چونکہ یہ مخلص لوگ تھے، یہ صرف ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، تو ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ کہنے لگے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس نہیں جا رہے تو پھر ہم بھی واپس نہیں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ لوٹا دیں تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی جس طرح تم پہلے کافر تھے اسی طرح یہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، بس تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دین پر قائم رہو گے تو کافروں کی باتوں پر توجہ نہ دو، اور منافق جو ہیں یہ تو کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ تو ایک کھلا کافر ہوتا ہے، لیکن منافق یہ اندر کا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور نیچے والے حصے میں جو سزا ہوگی وہ سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اس لیے کھلا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ یہ خفیہ، یہ منافقین، یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ جو مخلص مومنین ہوتے ہیں وہ کچھ دیر سے مسجد میں پہنچتے تھے، منافقین پہلے سے ہی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر دلوں میں کھوٹ تھا، بات اتنی غور سے سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہماری بات بڑی سمجھ میں آ رہی ہے، بڑی ان کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے بچو۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا آقا اور مددگار ہے، وہی تمہارا خالق ہے، کافر بے شک زیادہ ہوں لیکن وہ خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ قاعدے کے مطابق اگر رب تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے تو اللہ کے سامنے کتنا بڑا لشکر بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بہت بڑی معیشت ہو، اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک لمحے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جاپان کی معیشت کتنی مضبوط ہے، دنیا میں، پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، صنعتی اعتبار سے جاپان اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اور کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے جاپان میں ایک زلزلہ آیا تھا جو صرف 17 سیکنڈ کا تھا۔ جاپانی لیڈروں اور سائنسدانوں نے بیان کیا کہ یہ 17 سیکنڈ کے زلزلے نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے، جاپان کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ ہم سالوں پورا زور لگا کر بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جاپان نے صنعت میں یورپ کو بھی مات دے دی، صنعت ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے، تو ان کا یہ حال ہے اللہ کے سامنے۔ کیوں کہ اللہ کے سامنے کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ رب ہے۔ فرمایا کافروں سے نہ ڈرو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب۔ عہد کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ بظاہر کافروں کو کامیابی حاصل ہوئی، بہت سارے اکابر مسلمان شہید ہوئے، مگر کافر جو بھاگ رہے تھے، جنگ ختم کر کے جا رہے تھے، ابو سفیان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو تھوڑے سے تھے، ان کے جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ زخمی ہیں، تو پھر بھی ہم واپس پلٹ رہے ہیں، تو کیوں نہ واپس جا کر ان کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زخمی حالت میں بھی 8 میل تک کفار کا تعاقب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رعب کیوں مسلط کیا؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ما لم ينزل به سلطانا، ان چیزوں کو کہ نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، یعنی مشرک جو شرک کرتا ہے تو اس شرک کرنے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے پاس خدائی اوصاف کس طرح آ گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
وبئس مثوى الظالمین، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صبر کرو گے، صبر کی راہ پر قائم رہو گے تو یقیناً تمہیں فتح حاصل ہوگی اور سربلندی حاصل ہوگی۔ تو غزوہ احد میں ابتداً مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، حالانکہ کافر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اسلحہ بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا، اور مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کی جو تعداد 1000 تھی اس میں سے بھی 300 جو منافقین تھے وہ لشکر سے نکل کے واپس چلے گئے تھے، باقی جو 700 تھے ان کے پاس بھی اسلحہ نامکمل تھا۔ جس طرح بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، اسی طرح غزوہ احد میں بھی اکثریت مسلمانوں کی تلواروں سے محروم تھی، لیکن سامنے جو کفار کا لشکر تھا وہ 3000 مسلح لوگ تھے، مسلح افراد کے ساتھ مقابلہ تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق کافر اپنی پگڑیاں، اپنی چادریں، اپنے کپڑے، اپنی چپلیں چھوڑ کے بھاگے تھے، مگر مسلمانوں کی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ احد کے دامن میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ یہ رمات رامیون کی جمع ہے، یعنی تیر پھینکنے والی جگہ، تیر اندازوں کی پہاڑی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس جبل رمات پر بٹھایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، میدان جانے اور ہم جانے، تم نے میدان نہیں چھوڑنا، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور مسلمان جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں اس بات پر ان میں اختلاف ہو گیا کہ اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، جبکہ جو ان کے قائد تھے، امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی قدر کرو اور یہ جگہ چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن انہوں نے ان کا یہ تھا کہنا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب تو ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ جو مال غنیمت اکٹھا کرنا تھا یہ کوئی ذاتی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آدمی مال غنیمت میں سے جو چیز اٹھا لے وہ اس کی ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ پورا کا پورا مال غنیمت امیر کے سامنے لا کر جمع کیا جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ اس پورے مال غنیمت کے 5 حصے کرتا ہے، 5واں حصہ بیت المال میں جاتا ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، باقی 4 حصے امیر لشکر وہ تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے مال غنیمت کا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مال غنیمت میں جس نے جو اٹھا لیا وہ اس کا ہو گیا۔ ہاں البتہ یہ فخر ہوتا ہے کہ کوئی تلوار لے کر آیا تو جی یہ تلوار میں لے کر آیا تھا، وہ نیزہ لے کر آیا تو یہ نیزہ جو ہے یہ میں لے کر آیا تھا، ایک یہ ہوتا ہے بس، باقی مالک کوئی نہیں بن جاتا۔ تو تیر اندازوں میں جو یہ اختلاف رائے پیدا ہوا، ان کے قائد کی رائے یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں یہیں موجود رہنا چاہیے، لیکن اکثریت کی رائے تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم تھا موجود رہنے کا یہ تاکیدی تھا، اور مطلب یہ تھا کہ ہماری ضرورت پڑے گی۔ اب جب فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب ہمارا یہاں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، تو اب میدان ہمارا ہے۔ تو امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، مورچہ نہ چھوڑو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں ان کی قدر کرو۔ چنانچہ جو جلد باز ساتھی تھے وہ جبل رمات سے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور پہاڑی پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ وہاں رہ گئے، یعنی یہ 10 آدمی باقی رہ گئے، 9 اور ساتھی تھے اور 10ویں حضرت عبداللہ ابن جبیر تھے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اہم مورچہ تھا یہ خالی ہو گیا، یہاں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، تو انہوں نے 200 لوگوں کے ہمراہ وہاں پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو یہ 10 صحابہ یا جبل رمات پر جو تعینات تھے یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید نے مشرکین کو آواز لگائی کہ اے مکہ والو تم کہاں جا رہے ہو، میں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تم سامنے سے پلٹ آؤ۔ چنانچہ وہ سامنے سے پلٹ کر آ گئے، ادھر سے خالد بن ولید پہنچ گئے، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ کفار کے 2 لشکروں کے درمیان پھنس گیا، اور ایسی افراتفری مچی
کہ کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا کہ کیا ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت یمان، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، کوئی ہی رہ گیا ہو جو زخمی نہیں ہوا ہوگا، ورنہ اکثریت ایسے تھے جو زخمی ہوئے۔ خود آن صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، جس سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے 10 صحابہ اکرام میں سے 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تیروں اور نیزوں کی اتنے زخم آئے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ تو یہ سارا نقصان آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے ہوا، اگرچہ وہ حکم عدولی اجتہاداً ہوئی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ ابتداً پورا کر دیا تھا۔ فرمایا کہ جب تم قاعدے کے مطابق لڑے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ ابتدائی مرحلے میں حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں کہ کچھ نے کہا ہمیں اتر کر اب مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے کیونکہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں رہی، اور کچھ نے کہا کہ نہیں بلکہ اب ہمیں یہیں کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فتح ہو یا شکست تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو اسی جھگڑے کا ذکر ہے۔ فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کے بعد اس کے اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی فتح جس کو تم پسند کرتے تھے وہ تمہیں حاصل ہو گئی، مگر جب تم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے اور نہ ماننے کے متعلق اختلاف کیا اور مال غنیمت جمع کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو کایا پلٹ گئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے یعنی مال غنیمت کا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے۔ امیر لشکر اور تقریباً 9-10 آدمی جو ان کے ساتھ مورچے پر کھڑے رہے، اور پچھلی طرف سے خالد بن ولید نے جو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، 200 گھڑ سواروں کے دستے کے ہمراہ حملہ کر دیا۔ اب مورچے پر جو صحابہ کرام تھے بما امیر کے، وہ سارے کے سارے وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جبیر، ان تینوں بزرگوں کی قبریں وہاں احد کے مقام پر ایک ہی جگہ پر ہیں، چکونی کے اندر۔ پہلے تو خیر وہاں 4 دیواری نہیں تھی، اب تو وہاں 4 دیواری ہے، باقی شہداء کی قبریں وہاں آس پاس ہیں، لیکن ان 3 بزرگوں کی قبریں ایک جگہ پر ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے اس جگہ پر، بس وہاں جالیوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع میں بھی پہلے ہر کوئی جا سکتا تھا، لیکن اب جو ہے وہاں بھی پابندیاں ہیں، ایک مخصوص وقت میں جا سکتے ہیں۔ پابندی کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی خبیث نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پاخانہ کر دیا تھا۔ حالانکہ جنت البقیع میں جتنے لوگ مدفون ہوئے ان میں سب سے زیادہ درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس شرارت کے نتیجے میں سعودی حکومت نے مجبوراً 4 دیواری کر دی اور پابندی لگا دی تاکہ کوئی خبیث شرارت نہ کر سکے اور بزرگوں کی توہین نہ ہو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اس کو ایرانیوں نے کرایہ پر لیا ہوا تھا۔ اس کے نیچے انہوں نے ایک سرنگ نکالی تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی وہاں سے نکال کر اس کو ایران لے جایا جا سکے۔ رات کو مٹی نکال کر دور پھینک آتے تھے اور دن بھر جو ہے وہ سرنگ کھودتے رہتے تھے، لیکن وہ پکڑے گئے۔ معلوم ہونے پر ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو کڑی سزا ملی، پھر وہ ہوٹل گرا کر اس کی جگہ سڑک بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں سے بچائے۔ فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے، پہلے تم غالب تھے پھر وہ غالب ہو گئے۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے کہ کفار کا پلہ بھاری ہونے پر تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو۔ اور یہ اس غلطی کا خمیازہ تھا جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی حکم کی مخالفت کی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ابھی یہ بہت سے لوگ جو ہے یہ غزوہ احد کو لے کر صحابہ کرام پر اتنا طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتنی بکواسات کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو ان پر طعن کرنے والے، ان پر آوازیں کسنے والے؟
تو معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی، اللہ نے معاف کر دیا اور اعلان بھی فرما دیا کہ میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ تم سے ہوا یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ غلط فہمی اور چیز ہے، بدنیتی اور چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی قدر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔